جانے والی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا وہ دربار سچ مجھے میرے سامنے تھا ابھی تک جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العالمین خالق مالک رازق قادر قدیر اسی کے لیے حمد ہے اسی کے لیے ثنا ہے اسی کے لیے تکبیر ہے اسی کے لیے تحلیل ہے اسی کی بارگاہ میں تسبیح ہے اسی کی بارگاہ کے لیے تقدیس ہے اور اسی کی بارگاہ میں تنزیل ہے سارے شانیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے ساری قوتیں مالک کی کے قبضہ قدرت میں ہے اور درود اور سلام دھڑکن دھڑکن کا نظر نظر کا کلی کلی کا اور کرن کرن کا اور ذرے ذرے کا اور قطرے قطرے کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے لازم ہے کہ محض نے اپنے کرم سے اپنی توفیق اور اپنی عنایت سے ایک مرتبہ پھر اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے سائے میں کچھ کھڑیاں گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے. اس میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی ہے اور یہ ایمان بھی ہے اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ نور و قرآن کے ساتھ ہے
چاہے وہ اس زمین کے اوپر ہو یا پھر اس زمین کے نیچے قبر کے اندر ہو یا پھر پل صراط پر ہو یا پھر میدان پر ہو، ہر حال میں کامیاب کو قرآن آئے گا یا صاحب قرآن کام آئے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ رشتہ رکھنا اور یہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی قریب کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے اللہ رب العالمین کا قرب اور رحمت بھی وہ انسان کو میسر آتی ہے۔ میں باضابطہ باقاعدہ آنے والوں کو خوش آمدید تو بات دکھاؤں گا، لیکن اس سال جو کلام ہو رہی ہے یہ اپنی نوعیت کی منفرد کی کلام اس اعتبار سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو دیکھنا ہے، قرآن مجید کو سننا ہے، قرآن مجید کی آیات کا تدبر اور تفکر وہ بھی کرنا ہے، اور ہمیں قرآن مجید کی فلسفیانہ اور سیکھی مباحث میں مبتلا وہ نہیں ہونا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق ہماری عملی زندگی سے کیا ہے۔ قرآن مجید ہم جیسے عامی لوگوں کو اور عام لوگوں کو قرآن مجید وہ زندگی گزارنے کے لیے کیا گوہر آسداد نصیب کرتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر اس لیے پڑھنا ہے کہ میں ایک اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہوں۔ ہمیں قرآن مجید اس لیے کھولنا ہے کہ تاکہ میں سمجھ سکوں، ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہم سے کیسی زندگی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے پڑھنا ہے کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آپ پیغمبر علیہ السلام نے جس پر اپنی امت کے نام یہ صحیفہ حیات کیا ہے، تو آپ پیغمبر علیہ السلام اپنے غلاموں سے اس کتاب نور کے ساتھ کیا رشتہ اور چاہتے ہیں اور کیسا تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ اعلان منفرد اس اعتبار سے ہم نے اس دفعہ دوران ترجمہ اور تفسیر ہی صرف نہیں رکھا بلکہ خود کے ساتھ بخاری شریف کو بھی شامل کیا۔ یہ اگر یہ انتہائی کٹھن، انتہائی دشوار اور انتہائی مشکل سفر ہے، اس میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اور اس کرامت آسان سے تو یہ سفر آگے بڑھے گا۔ اگر اس کرامت نہ ہو، اگر آپ علیہ السلام کی نگاہ عنایت نہ ہو اور مشاہد کی توجہات سے محرومی اگر ہمارے مقدر میں آئی، ہم ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے۔ یہاں تو قرآن مجید یہ فقط تلاوت بھی کرنی ہو تو اس کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ ہاں، اس کا فقط ترجمہ بھی پڑھنا ہو تو اس کے لیے بھی دقتیں بلائیں ہوتی ہیں، اور پھر جب بخاری شریف کھولنی ہو تو اس بخاری شریف کو پڑھنے کے لیے مہینوں کا وقت بھی وہ قلیل پڑ جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے اور رہ کے اسی سے مدد مانگتے رہے گا، اسی کی بارگاہ میں اپنے خالی چولی اور خالی دامن کو پھیلاتے رہیں گے، اسی سے اس کی توفیق کی خیرات اور مانگتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس کو آنے والی فرقان حمید کے لفظ کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن حمید کا ترجمہ بھی استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف امام بخاری علیہ رحمت کیا فرماتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ عزیز ہم اس کی روشنی میں بھی زندگی کو آگے بڑھانے کا سفر کو جاری رکھیں گے۔ ایسا باضابطہ خوش آمدید کو آپ کو بات میں کہوں گا، لیکن امام بخاری جس پر حدیث پاک شروع کرتے ہیں اور جس پر امام بخاری جو ہے پہلی حدیث پاک سے جو بخاری شریف شروع کرنے لگتے ہیں، تو جو پہلی حدیث آپ نے بیان کی ہے، باب اگر کہ اس کا وقت رکھا ہے کہ بھائی کیسے شروع ہوئی، لیکن جو حدیث پاک لکھی ہے وہ مشہور سوارا حدیث پاک ہے جو آپ کے بارہا
سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ اعلان فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عمل سچے جائیں گے حقیقتوں کی بنیاد پر جس نے جس چیز کی نیت کی اس کو وہ مل کر رہے گا. جس نے ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف مکہ کو چھوڑا اور اس نے سفر کی سہولتیں کے برداشت کی اپنے آئندہ اثروا اپنے خاندان کو بھی اس نے طے کیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں میں اللہ اس کا رسول بڑھتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا اسے جس کا اجر ملے گا. اور جس نے ہجرت کی کسی عورت کے عشق کے لیے یا پھر دنیا حاصل کرنے کے لیے تو اگر اس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو اس کو دنیا مل جائے گی اور اگر اس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی تو اس نے نکاح کر لے گا لیکن اس کو اللہ کی بارگاہ سے کوئی اجر وہ نہیں ملے گا. سب کے سب صحیح بخاری کا اتفاق ہے کہ امام بخاری جس وقت بخاری شریف شروع کرتے ہیں تو پہلی حدیث سے کیوں لے کر آئے تو سب کا اتفاق ہے کہ امام بخاری یہ حدیث پاک شروع میں کس لیے لے کر آئے کہ امام بخاری جگہ میں لکھنے تو بھی حدیث کا اور لکھنے تو بھی حضور آپ کے علاوہ کی باتیں ہیں لیکن کبھی قبول ہوتی ہیں جب دل کے تانے بانے اللہ کے رسول سے جڑے ہو. اگر دل کے تانے بانے وہ ٹوٹ جائیں تو چاہے وہ قرآن پڑھا جائے یا وہ دعائے کریم کی حدیث پڑھی جائے وہ دونوں کے دونوں وہ کارے حاصل نہیں رہتے اور وہ فائدہ نہیں رہتے. تو امام بخاری ارے مجھے ایک بچے نے سوال کیا اس نے کہا آپ نے بخاری شریف سے مشہور کیوں ہو گئے اور بخاری شریف کو اتنی اہمیت کیوں مل گئے احادیث طیبہ کی باقی کتب کو وہ درجہ کیوں نہ مل سکا. تو اس پر بھی سب کے ساتھ محدثین اشعری کا اتفاق ہے کہ امام بخاری کے لکھنے کی طرح کی حضور کی باتیں لکھنے میں اتنی زیادہ تھی کہ کوئی وہ درجے کو پہنچ نہیں سکا. امام بخاری کی طرح سے وفا نے سب سے آگے نکل گئے تو رب نے کہا قبول بھی مجھے یہی کتاب ہے اور اس کو قبولیت سے آنا بھی وہ اللہ نے سب سے زیادہ نصیب فرمائے. تو پہلی حدیث سے پاک ہم بھی شروع کو کلمہ تفسیر کر رہے ہیں پڑھانے والا بھی پڑھنے والے وہاں پر بیٹھنے والا بھی وہاں پر بیٹھ کر سننے والے اکثر کو ایک دفعہ اپنی گردن گھما کر پھر سے سوچنا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں ہم کس کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری آنکھوں میں بسا کون ہے ہمارے کلیجے کی دھڑکن وہ کس کے ساتھ ہے ہمارے دل کی دھڑکنیں جو دکھائی نہیں دیتی ان کے اندر کس کا اور کیا کرتا ہے. ہم کتاب اللہ پڑھنے جا رہے ہیں قرآن مجید قرآن حدیث اگر اس میں ریاض شامل ہو جائے اس میں دکھاوا شامل ہو جائے اس میں بدنیتی شامل ہو جائے اس میں کسی کی رضا اور خوشنودی کسی بندے کی شامل ہو جائے کہ وہ اس میں راضی ہو جائے اور وہ خوش ہو جائے تو یاد رکھیے گا یہاں آنا بھی بزرگ ہے یہاں بیٹھنا بھی بزرگ. اس لیے سب سے پہلے ہم سب اپنی نیتوں کا اور احتساب کرنا ہے. اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد فاتحہ شریف کی فضیلت میں امام بخاری حدیث نمبر لکھا ہوا ہے وہاں سے لکھا ہوا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. کہتے ہیں حضرت ابو سعید المعلّی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں نماز پڑھا تو قرآن رسول اللہ نبی پاک نے آواز دی تو میں نے نماز پڑھنے کی وجہ سے حالت نماز پڑھنے کی وجہ سے بڑا عجیب ہوئی. میں نے جواب نہ دیا اور جب نماز مکمل کرنے کا حاضر ہوا تو نبی پاک نے فرمایا جواب کیوں نہیں دیا. میں نے کہا اس کی کون پڑھ دی میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا قرآن کے اللہ نے یہ نہیں کہا یہ ہے قرآن کے دعوت جگہ جگہ قرآن کی دعوت ہے جگہ جگہ قرآن حدیث کی آیات کے ساتھ قرآن حدیث کے لفظوں کے ساتھ اور تربیت کی. اگر محبت کی سکھائی تو وہ قرآن حدیث کے لفظوں اور شرطوں کے ساتھ سکھائی. تو نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اب کہتے ہیں زندگی وہ لکھا ہے اور ایک رسول اللہ نام کہ جب اللہ رسول بلائے تو
جس کے ہاتھ سے ہو فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پھر حضور نے کرم پڑھا ہے، پھر کرم پڑھا ہے کہاں کے رہا ایمان نہ کر ایسا ایسے ہے کہ اگر مجھے قرآن سکھاؤں گا اور اگر قرآن کہاں پر ہے، لیکن قرآن کے میں وہ صورت سے بتاؤں گا جو قرآن کی ساری صورتوں سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے اونچی صورت ہے. ایسے وہ صورت میں سکھاؤں گا. اور کہتے ہیں کہ مسجد کس سے پہلے کہ مسجد سے باہر تشریف لے جاؤ تم آقا رضی اللہ پھر حضور نے کرم فرما کے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا. حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. حضرت ابو سعید المحلہ کی قسمت تھی کیا یاد نہیں ہے. حضور نے محبت سے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مطلب مہاراجا اجازت ہو جاؤ عزت مسجد سے باہر نکلنے لگے تو کہتے ہیں آج کی آرام تک ایمان کا سوران آدم سوران تل قرآن. یا اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی عظیم سورت وہ سکھا دیں گے. تو ذرا فرمایا وہ کون سی سورت ہے؟ وہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کے سورہ فاتحہ جو ہے یہ سب السمانی یہ 7 آیات ہیں. والقرآن العظیم الذی اوتیتہ اور یہ قرآن عظیم ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے. آپ یہاں پر اس کا ترجمہ بھی وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ترجمہ میں نے ساتھ درج کیا ہے. اس میں آگے بڑھ